اللہ تیرا بھلا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی، اے بلال، سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تھوڑا سا وقت باقی تھا، کہیں تیری قسم صبح کے معاملے میں کہیں وہ جھوٹی نہ ہو جائے تو اللہ نے صبح پہلے کر دی۔ تو اللہ کے نبی جب تک سحری ختم نہ فرما لیتے اور جب تک ہاتھ روک نہ لیتے صبح نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ بہت غمگین ہوئے، بہت اداس ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس اداسی کو، تکلیف کو دیکھتے ہوئے یہ حکم قرآن کے ذریعے جاری فرمایا کہ افطار روزہ کھولنے کے بعد طلوع آفتاب یعنی فجر تک جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اب اپنے دوسرے عشرے یعنی کہ عشرہ مغفرت کی جانب بڑھ رہا ہے، اور پہلا عشرہ یعنی رحمت کا عشرہ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہوتے تھے، کچھ واقعات اس کے آج ہم اس کو ذکر میں لے کر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کا معمول فرماتے تھے، اعتکاف فرماتے تھے۔ 10 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، 20 دن کا اعتکاف، جو آخری رمضان آپ نے گزارا، اپنی زندگی کا جو آخری رمضان آپ نے گزارا اس میں 20 دن کا اعتکاف تھا، 20 ڈیز کا۔ اور ایک دفعہ ایک مرتبہ آپ نے اعتکاف فرمایا تو اس اعتکاف کو آپ نے موقوف کر دیا، اٹھا دیا اور اس کو شوال میں ادا کیا۔ واقعہ میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف میں دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے ساتھ اعتکاف فرما لوں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر ایک خیمہ نما ایک جگہ ہوتی تھی، ایک جگہ پہ خیمہ لگا کے اور چٹائی بچھا کر اور اس کے اوپر بستر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو حضرت صفیہ کی دیکھا دیکھی 2 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی امہات المومنین ہماری 2 جو ہیں وہ آ گئیں اور انہوں نے بھی ساتھ میں شرکت کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف اپنا موقوف کر لیا، اس کو اگر ہم آج کی زبان میں کہیں پوسٹ پون کر دیا، اس کو اسی وقت ختم کر دیا، اٹھا دیا، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے تنہائی، اللہ سے مناجات، اور کیونکہ ازواج مطہرات 3 سے 4 ہونے کی وجہ سے اس اعتکاف میں ایک گھریلو ماحول سا بن گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو کیری آن کیا جائے، کیونکہ ظاہر اعتکاف تو تنہائی ہے، اللہ سے مناجات ہے، مصروفیت کو ہٹا کر ایک وقت اللہ کو دینا ہے۔ تو پھر اس کو ادا کیا شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا اہتمام فرماتے تھے بہت شوق سے، کھانے کو اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن سحری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری میں بکرے کی سری پیش کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور ایک صحابی رباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا روک دیجیے۔ اور حضرت بلال یہ کہہ کے چلے گئے، یعنی سحری روک دیجیے۔ حضرت بلال ایک انصاری عورت کے، انصاری خاتون صحابیہ کے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیا کرتے تھے مدینے میں۔ تو وہ چڑھنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کو دیکھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں انہوں نے سحری روک دی یا نہیں۔ گئے تو دیکھا وہ سحری فرما رہے تھے، روکی نہیں تھی۔ تو حضرت بلال نے فرمایا، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صبح کا وقت ہونے لگا ہے، مجھے اذان دینی ہے، روک دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکشن فرمایا وہ میں بتا رہا ہوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے، ایک دم سے انہوں نے ہاتھوں کو پیچھے کیا، جیسے ہاتھ روک دیے اپنے کھانے سے، سحری کرنا روک دی، اور فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے بلال، اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی، اے بلال، سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تھوڑا سا وقت باقی تھا، کہیں تیری قسم صبح کے معاملے میں، تو صبح ہو گئی ہے، تو نے قسم کھائی اللہ کی، کہیں وہ جھوٹی نہ ہو جائے تو اللہ نے صبح پہلے کر دی، کہیں تیری کھائی ہوئی قسم جھوٹی نہ ہو جائے تو اللہ نے وہ صبح پہلے کر دی، تھوڑا پہلے کر دی۔ واللہ لقد اصبحت، حضرت بلال نے کہا تھا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صبح کا وقت آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے اس میں فرماتے ہیں پس منظر میں کہ اگر بلال یہ بات نہ کہتے، یہ قسم نہ اٹھاتے واللہ لقد اصبحت، تو اللہ کے نبی جب تک سحری ختم نہ فرما لیتے اور جب تک ہاتھ روک نہ لیتے صبح نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صبح نہیں فرماتے، سحری کا یعنی کہ وقت اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لاڈ اللہ نے اٹھائے ہیں وہ بھی تذکرے کا حصہ ہیں، اللہ کی اپنی قدرت بھی تذکرے کا حصہ ہے کہ اللہ نے صبح پہلے کر دی، اور حضرت بلال کی شان بھی اس میں بتائی گئی ہے کہ حضرت بلال کی قسم جھوٹی نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے صبح کو پہلے فرما دیا۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کے گھر پہ جا کے افطار بھی فرماتے تھے۔ یہ جو ہوتا ہے نا افطار کرنا، لوگوں کا اکرام کرنا، یہ بھی سنت سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے افطار بھی کیا، اور ایک مرتبہ مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یا تو حضرت معاذ بن جبل ہی تھے یا کوئی اور صحابی رسول تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کیا، اور مزید صحابہ کا بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود ہیں، اور بادل ہیں، گہرے بادل ہیں، تو سورج کا تعین نہیں ہو پا رہا، اندازہ ہوتا ہے لیکن اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے جو تعین کیا اس سے ان کو یہ ہوا کہ غروب ہو گیا سورج، سب نے افطار کیا۔ اس کے بعد جب بادل ہٹے تو سورج سامنے نظر آیا، یعنی افطار نہیں ہوا تھا، روزہ نہیں ہوا تھا، تو پھر سب نے اس کی قضا رکھی شوال کے مہینے میں، اس روزے کی۔ یہ وہ واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں قیس ابن صارمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ روزہ، میں یہ بتانے لگا ہوں کہ سحری کیسے فرض ہوئی، یعنی سحری کا جو وقت ہے کہ سحری افطار کے بعد سحری تک کھاؤ پیو، یہ کیسے آیا؟ یہ پہلے تو نہیں تھا، اور امتوں کے لیے تو نہیں تھا یہ، تو یہ کیسے آئی پہلے؟ یہ جو چیز آئی کہ افطار کے بعد سحری سے پہلے، یعنی طلوع آفتاب فجر سے پہلے جو کھانا ہے کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھاؤ۔ یہ جو اتنے آورز کا بریک دیا گیا کھانے پینے کا، یہ کیوں دیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ حضرت قیس ابن صارمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انہوں نے روزہ رکھا، رمضان کے دن تھے، اور وہ مزدور تھے، تو انہوں نے پورا دن اپنے کام کیا، محنت کی، اور جب وہ واپس آئے تو تھک گئے تھے اور افطار ہونے والا تھا، غروب آفتاب کا وقت تھا، مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ تو اس وقت افطار کے فوراً بعد روزہ لگ جاتا تھا، یعنی افطار جیسے ہی ہوتا تھا تو بس جو کھایا سو کھایا، اس کے بعد فوراً کچھ منٹس کے بعد سحری، پھر روزہ۔ یہ جو گیپ ہے یہ نہیں تھا۔ تو وہ آئے، ان کی جو زوجہ تھیں، کیونکہ وہ تھکے ہوئے تھے، تو ان کی زوجہ جو تھیں وہ کچھ کھانا اور پینے کا سامان لینے گئیں باہر بازار، اور وہ اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی، قیس بن صارمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، وہ تھکے ہوئے آئے تھے۔ جب ان کی زوجہ کو آنے میں وقت لگ گیا، دیر ہو گئی کافی، اور جب وہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ روزہ کھل گیا ہے اور روزہ واپس لگ بھی چکا ہے، یعنی کہ روزہ واپسی شروع ہو گیا اگلے دن کا،
اور یہ سو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہائے، ان کو اٹھایا اور فرمایا ہائے، کیا تم نے روزہ نہیں کھولا اور دوبارہ روزہ نہیں رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا روزہ کھل گیا، مجھے تو نہیں پتہ چلا، میں تو نیند میں تھا. تو ان کا وہ پچھلا روزہ جو چلا آ رہا تھا وہ پھر دوبارہ سے کنٹینیو ہو گیا. انہوں نے نہ پانی پیا نہ کچھ کھایا، وہ سو گئے تھے. ظہر کی نماز میں یا شاید جب وہ اپنے مزدوری کے وقت میں مصروف تھے تو ان کو غشی طاری ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا کمزوری سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ بہت غمگین ہوئے، بہت اداس ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس اداسی کو، تکلیف کو دیکھتے ہوئے یہ حکم قرآن کے ذریعے جاری فرمایا کہ افطار روزہ کھولنے کے بعد طلوع آفتاب یعنی فجر تک جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو. ایسے لاڈ اللہ نے اٹھائے اس امت کے حبیب کے طفیل صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں دیکھیں، ہمارے اعمال دیکھیں. اللہ تعالیٰ یہ کچھ واقعات، بہت واقعات ہیں، ڈھیروں واقعات ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب کا ذکر کریں گے. اور ہم اس مہینے کو ویسے گزارنے کی کوشش ضرور کریں جیسا کہ اس کا حق ہے.